اب یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بہت زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کیا، بہت زیادہ ڈرپوک ہو گئے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو باہر نہیں لانا چاہتے، ہمت کرنی چاہیے تھی، جلسہ کرنا چاہیے تھا، اور ہر صورت میں یہ جلسہ کرنا چاہیے تھا، ہر صورت میں جلسہ گاہ پہنچنا چاہیے تھا۔ لیکن دوسری جانب جو خبریں ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت کوشش کی گئی۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور ان کا سارے کا سارا عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے، صرف جیل سپرنٹ باقی ہیں، باقی نیچے ڈپٹی سپرنٹ جیل، اسسٹنٹ سپرنٹ جیل، وہ سارے کے سارے تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو مشقتی تھے، جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے، جو ان کو مختلف ان کے ساتھ رابطے میں تھے، کھانا پہنچانا، کھانا پکانا، اور اس طرح کے جو لوگ تھے وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور جیل کے اندر کے حالات بڑے ہی مشکوک ہیں، اور بڑے ہی تشویشناک ہیں، صرف مشکوک نہیں ہے، تشویشناک ہیں۔ اور اسی لیے عمران خان صاحب جو بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں کرنل اور میجر کا، کہ کرنل اور میجر وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ISI کے کرنل میجر ہیں، جو کہ جیل انتظامیہ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ان کے معمولات زندگی کو بھی نظر رکھتے ہیں، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، بڑی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو یہ جلسہ جو پہلے تو میں ذرا جلسے کے بارے میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک نیریٹو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ہر صورت میں یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیونکہ جو اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں لوگ، اور جو جرنلسٹ جاننے والے، جو جانکاری رکھتے ہیں جرنلسٹ، میری کچھ سے بات بھی ہوئی، اور میں نے بھی پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، تو کیوں نہیں یہ جلسہ ہو سکا، اور یہ آنن فانن کیا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ جلسہ NOC دے دیا گیا تھا، کوئی صورتحال ایسی کشیدہ نہیں تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھی، اور پھر مسئلہ وہی بنا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے بادشاہ کو پھر کچھ نہ کچھ کہہ دیا، نمبر 1، نمبر 2، گیدرنگ بہت ہونی تھی، گیدرنگ اتنی ہونی تھی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو یہ جلسہ جو ہے وہ الٹی گنتی شروع کرنے میں، اور بھی مزید اگر انہوں نے 6 ہفتوں میں، 8 ہفتوں میں، 10 ہفتوں میں جانا ہے تو یہ اس سے پہلے ہی چلے جاتے، اس قدر لوگ جو ہیں وہ پہنچتے اس جلسہ گاہ میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک اور خطرناک کھیل کھیلا گیا۔ ابھی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اور اس ٹویٹ میں اس ایک لیٹر کو کیا گیا ہے، شیئر کیا گیا ہے، جو کہ چیئرمین تحریک انصاف کو لکھا گیا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی خطرناک چیز، یعنی کہ 9 مئی جیسا کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ اس طرح کا کوئی ہو سکتا تھا، اور کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا تھا، اور اس کے لیے جو ہے آلریڈی پہلے ایک ٹائپ شدہ خط کیا گیا، اور اس کے نیچے دستخط ہیں بہت سارے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے اور محرم الحرام ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک خط گردش کر رہا ہے، اور وہ بائی ہینڈ دیا گیا ہے، اور اس خط کے مندرجات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، اور وہ ہے بھی اسلام آباد کے سینئر موسٹ بیوروکریٹ کی طرف سے مبینہ طور پر، اور چیف کمشنر کے طرف سے وہ خط جو ہے وہ گردش کر رہا ہے مبینہ طور پر، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ہمدرد بن کے بات کی گئی ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے جلوس آئے گا، اس میں کالعدم تنظیم کے لوگ ہوں گے، TTP کے لوگ ہوں گے، اور ان کو اس طریقے سے بہت کچھ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو بنیاد بنا کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ نظر آئی، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ، ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان تحریک انصاف کی سینئر موسٹ اور انتہائی قابل احترام جو ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، جرنلسٹ بھی رہ چکی ہیں، ایجوکیشن سے بھی منسلک رہی ہیں، اور بالکل پیسفل، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، اور ان کو اٹھایا گیا تھا اینٹی کرپشن پنجاب نے، اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا ہے، اور ان کو فوری طور پر ریلیز کروایا گیا تھا۔ اب وہ سامنے آئی ہیں، ان کا پہلا انٹرویو، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو کوئی 9 مئی کا کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے کافی پلان تیار کیا ہوا تھا 9 مئی کا، ایسے لگتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ پلان کر کے وہ بیٹھے تھے 9 مئی کو، ہماری کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، ہمارا تو صرف ایک پیسفل پروٹیسٹ تھا، پیسفل احتجاج کرنا تھا، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری، اور یہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی
لیڈر کو اگر کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کو اس کے سربراہ کو اگر آپ پکڑیں گے تو اس کا رد عمل تو ہوتا ہے. صرف رد عمل ہم نے دینا تھا, احتجاج کرنا تھا, پرامن احتجاج کرنا تھا, دھرنا دینا تھا, سٹ ان ہونا تھا, یہ سارے کا سارا پلان تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ جو دوسرا فریق تھا, ہمارے مخالف فریق, وہ زیادہ تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے اور اسی لیے آج تک 9 مئی کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی, تحقیقات نہیں ہو سکی, جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا اور اس کے اکارڈنگلی آگے, کیونکہ اب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے رہا ہونا ہے, ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, ان کو اب 9 مئی کی پلاننگ میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے, لاہور کی توڑ پھوڑ میں, اور وہ پلان کر رہے تھے, وہ ہدایات دے رہے تھے, وہ سب کچھ کر رہے تھے اور آرگنائز کر رہے تھے. یعنی کہ اسی طرح کا بیہودہ الزام, بیہودہ مقدمہ جیسا کہ مجھ پہ ہے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ پہ ہے, وجاہت سعید خان پہ ہے, شاہین صبائی صاحب پہ ہے, ان سب پہ ہے, اور یہ اس طرح کا بیہودہ مقدمہ ایک کیا گیا اور اس میں فوج کے بھی کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا تاکہ یہ ایک جوڑا جا سکے جناب ہم بہت بڑی کوئی کر رہے تھے. تو اس طرح کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ بھی اس طرح کا ایک مقدمہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے جلسہ گاہ والا, تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا, کیونکہ اس خط کے جو مندرجات ہیں اور جس طریقے سے یہ سارا ایک فائل تیار کی گئی اور پہلے اجازت دے دی گئی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا, اور اس حکم کے بعد ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ یہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی جواب دے رہے تھے, وہاں پہ بھی دہشت گردی کا خطرہ, اور لاہور میں بھی, کراچی میں بھی, پشاور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ہر جگہ جہاں پی ٹی آئی جلسہ کرے وہاں پہ دہشت گردی کا خطرہ, اور باقی ساری سیاسی جماعتیں اپنی جلسے بھی کر رہی ہیں, گیدرنگ بھی کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, جلسے, جلوس, ریلیاں, تمام سیاسی جماعتیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنے دیا جا رہا. اس کا مطلب بالکل بڑا واضح ہے اور کہ ابھی بھی یہ جو ٹسوے بہاتے ہیں, ابھی بھی یہ کام جاری ہے, ساری ہے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو نہیں آگے بڑھنے دینا, اور اس کے لیے جو وہی پرانے پلیئرز ہیں, وہی پرانے خاندان ہیں, وہی سب کچھ ہیں جو ماضی میں ججز کو خریدتے رہے, جو ماضی میں سپریم کورٹ میں حملہ کرتے رہے, جو ماضی میں چیف جسٹس کو اور آرمی چیف کو اور آنریبل ججز کو بے توقیر کرتے رہے, جو صحافیوں کو جیلوں میں ڈالتے رہے, وہی خاندان اس وقت سارے ہیں, وہی ٹولہ اس وقت موجود ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے. بہرحال جو صورتحال ہے اس میں اب جو میری بھی بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ اور کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ, انہوں نے کہا جی واقعتاً وہاں پہ کافی پراسراریت پائی جاتی تھی اور اس لیے وہاں پہ کسی کو بھی نہیں آنے دیا گیا, اور اگر یہ آتے تو یہ 25 مئی کی طرح کرتے یا پھر کچھ اور چیزیں اس طرح کے کام کرتے. تو اب دوسری جانب یہ ہے, اب توہین عدالت کی کارروائی بھی کی درخواست دے دی ہے, اور اب محرم الحرام کے بعد یہ کارروائی آنی ہے اور اس پہ کام ہونا ہے اور آگے بڑھے گا, کیونکہ این او سی دیا اور اس کے بعد منسوخ کیا ایٹ 11 تھا, اور اس پہ اب توہین عدالت کی کارروائی چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف ہے, آئی جی کے خلاف ہے, اور اس طریقے سے باقی جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف ہے. تو اب وہ کھلے گا یہ اور یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی, اور محرم الحرام کے بعد پھر اجازت دینی پڑے گی. تو اس سے پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں کہ اب یہ ججز کے خلاف باقاعدہ طور پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام بھیجا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا, کسی ایسے جال میں ہم نے نہیں پھنسنا جس میں یہ پھنسانا چاہتے ہیں, اور بالکل ہم اس وقت جلسہ کریں گے, عمران خان صاحب کا کہنا ہے اس وقت جلسہ کریں گے جب ہمارے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہوگا, اور ہم اجازت نامے کے ساتھ جلسہ کریں گے, اور بالکل ان کے چال میں نہیں پھنسنا. یہ عمران خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے پارٹی لیڈرشپ کو, اور پارٹی لیڈرشپ بھی اس کے اکارڈنگلی چل رہی ہے. اور اس سلسلے میں اب آنریبل ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اصل پرابلم یہ ہے ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیلز ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے پریشر میں نہیں آ رہی, اور آپ ڈسٹرکٹ ججز کو تو آپ کر رہے ہیں, پریشرائز کر رہے ہیں, برائب کہیں کسی کو برائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو دھمکانے کی, کسی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ججز کو, لیکن اس میں بھی بہت سارے تگڑے جج موجود ہیں جو کہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ راولپنڈی میں بھی ہیں, وہ لاہور میں بھی ہیں, وہ باقی شہروں میں بھی ہیں, وہ سرگودا میں بھی ہیں, جو کہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن کچھ ججز کو ضرور آپ نے پریشر میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اس پہ ابھی کشیدگی میں آپ کو بتا دوں کہ کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب پہ نظر رکھیں,
خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف والے. یہ صورتحال تشویشناک ہے, صرف کشیدہ نہیں ہے جیل کے اندر, تشویشناک ہے اور پراسرار سرگرمیاں پائی جاتی ہیں. ان پر پراسرار سرگرمیوں تک ہم بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی جیل کے اندر کسی معقول آدمی سے بات ہوگی تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا, اور کوئی معقول انفارمیشن جو پرفیکٹ انفارمیشن ہوگی تو وہ ضرور بتاؤں گا. لیکن فی الوقت جو ہمیں باہر چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نارمل نہیں, وہ سادہ نہیں ہے.